السلام علیکم۔ آج کا ناولٹ ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ میرا ذہن بالکل کام نہیں کر رہا تھا، بس دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں اتنی خاموشی کیوں تھی۔ کہیں کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کی سمت دیکھا تو چونک گئی۔ اس کے ساتھ ہی میرا ذہن جیسے اچانک بیدار ہو گیا۔ یہ میرا کمرہ تو نہیں ہے اور میں کہاں آ گئی ہوں؟ میں یکدم پریشان ہو کر پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی، کہیں وہ منحوس عورت اپنے مقصد میں کامیاب تو نہیں ہو گئی۔ لیکن میں تو وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو یاد آیا میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور شاید میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اب ہوش میں آئی تھی۔ میرا ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر گیا اور پھر میں نے اپنے پورے جسم کے ایک ایک حصے کو چھو کر دیکھا۔ نہ کہیں بینڈیج تھی، نہ کوئی تکلیف۔ میں نے شکر کیا اور اپنے ہوش میں آنے کی اطلاع دینے کے لیے جو ہی کسی کو پکارنا چاہتی تھی کہ اچانک خیال آیا، پتہ نہیں میں کہاں ہوں، کس کے گھر میں ہوں، کہیں غلط لوگوں کے ہتھے تو نہیں چڑھ گئی۔ اس خیال سے میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا اور بے حد خوفزدہ ہو کر میں کمرے کی آزائش کو دیکھتے ہوئے یہاں کے مکینوں کے بارے میں قیاس کرنے لگی تھی کہ کمرے سے باہر قدموں اور باتوں کی ملی جلی آواز سن کر جلدی سے آنکھیں بند کر کے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا، یوں جیسے ابھی تک مجھے ہوش نہیں آیا۔ چند منٹوں بعد دروازہ کھلنے کے ساتھ کسی عورت کی آواز آئی، دیکھو یہ لڑکی ہے تو ماما آپ اسے یہاں کیوں لے آئیں؟ مردانہ آواز میں ہنسی بیزاری تھی۔ پھر کہاں لے جاتی؟ کسی ہسپتال میں چھوڑ دیتی؟ ایسے ہی لوارسوں کی طرح چھوڑ دیتی جب تک اسے ہوش نہ آ جاتا اور یہ اپنے گھر کا اتا پتہ نہیں بتا دیتی؟ یہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ میری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ عورت کا لہجہ تنبیہی اور حتمی تھا۔ ایکسیڈنٹ کے کوئی آثار تو نظر نہیں آ رہے۔ وہ غالباً میرا جائزہ لے رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے اس نے بچا لیا، ورنہ بچی بیچاری ہوش میں کب آئے گی؟ اسے پتہ نہیں کیا تکلیف تھی، خواہ چڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر تو کہہ رہا تھا گھنٹے بھر میں ہوش میں آ جائے گی، خاتون نے اسے بتایا۔ پھر میری پیشانی پر ہاتھ رکھا تو میں نے بڑی مشکل سے خود کو کسی بھی حرکت سے باز رکھا۔ تو ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا، تم کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ خاتون نے جیسے عاجز آ کر اسے ٹوکا تو وہ جھنجھلا کر بولا، پریشانی کی بات ہے ماما، یوں راہ چلتی لڑکی کو اٹھا کر لے آئی ہیں، پتہ نہیں کون ہے۔ آج کل کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ روزانہ اخبار میں آپ ایسے واقعات پڑھتی ہیں، پھر بھی سمجھ نہیں پا رہی۔ مجھے تو صاف لگ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت اس گھر میں داخل ہوئی ہے۔ اف، میں اندر ہی اندر تل ملا گئی۔ کیا فضول بات کرتے ہو؟ یہ کہاں سے داخل ہوئی؟ میں لے کر آئی ہوں اسے بے ہوشی کے عالم میں۔ یہی ان کا پلان ہوتا ہے ماما، پہلے ساری معلومات حاصل کر لیتی ہیں، اس کے بعد جان بوجھ کر گاڑی کے سامنے آتی ہیں تاکہ آپ جیسی رحم دل خاتون انہیں اٹھا کر گھر لے جائیں، پھر یہ آسانی سے اپنا کام کر سکتی ہیں۔ بس کرو بیٹا، اتنی معصوم صورت لڑکی کو آپ کو نہیں پتہ ماما، ایسی معصوم صورت لڑکیاں کیسے خطرناک گروہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ میری ماں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ وہ ضد ہو کر بول رہا تھا، ہرگز نہیں، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ خاتون کے لہجے میں تحکم تھا۔ تب بھی کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر جیسے ہی وہ جاتے جاتے بولا تھا، آپ غلط کر رہی ہیں ماما۔ خاتون کچھ نہیں بولی اور قدرے توقف سے انہوں نے 3-4 بار میرا چہرہ تھپکا۔ پھر مجھے چادر اڑاتے ہوئے اپنے آپ بڑبڑانے لگیں، دماغ خراب ہے اس لڑکے کا، اتنی پیاری معصوم سی لڑکی کو میں پولیس کے حوالے کر دوں۔ میرے اندر ڈیر و اطمینان اتر آیا اور دل چاہا ذرا سی آنکھیں کھول کر اس رحم دل نیک خاتون کو دیکھوں، لیکن میں نے اپنی خواہش کو دبا لیا اور ان کے جانے کے بعد ہی آنکھیں کھولی تھیں۔ تھینک گاڈ! میں نے گہرے سانس کھینچتے ہوئے شکر کیا کہ میں کسی غلط جگہ نہیں آئی، اب اطمینان سے سو سکتی ہوں۔ اور پھر میں نے سونے کی بہت کوشش کی، لیکن ایک تو بھوک، دوسرے پریشان کن سوچوں نے نیند اڑا دی تھی کہ یہ رات تو جیسے تیسے گزر جائے گی، صبح کیا ہوگا، کہاں جاؤں گی میں؟
یہ سب تو مجھے گھر سے نکلنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، لیکن موقع ہی کہاں ملا۔ میں تو ایسی بدحواس ہوئی کہ اور اب ڈیڈی کے آنے سے پہلے واپس بھی نہیں جا سکتی۔ کاش اس وقت میرے حواس قائم رہتے تو میں آنٹی پر ظاہر بھی نہ ہونے دیتی کہ میں ان کی باتیں سن چکی ہوں، اور اطمینان سے گھر بیٹھ کر اس صورتحال سے نپٹنے کا حل سوچتی۔ اور اب تو آنٹی ہوشیار ہو گئی ہوں گی۔ میں اگر واپس گئی تو اس سے آگے کا تصور ہی خوفناک تھا۔ نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے بہت سوچ کر فیصلہ کیا کہ مجھے گھر کے علاوہ اور کہیں نہیں جانا، یہیں رہنا ہے۔ 1 ہفتے کی تو بات ہے، ڈیڈی آ جائیں گے، پھر میں چلی جاؤں گی۔ اور پھر میں اپنے یہاں قیام کو ممکن بنانے کا سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ صبح خاتون کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ وہ مجھ پر جھکی بیٹی بیٹی پکار رہی تھیں، اور مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ان کا چہرہ چمکنے لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو کہنے لگیں، ڈرو نہیں، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، پھر ناشتہ کریں گے۔ اور میں رات سے بھوکی تھی، پھر بھی فوراً تو نہیں، آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بہت خاموش نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ رات اپنے یہاں قیام کا یہی طریقہ میری سمجھ میں آیا تھا کہ مجھے اسی طرح پوز کرنا ہے جیسے میری یادداشت کے ساتھ میری قوت گواہی بھی متاثر ہوئی ہے، کیونکہ میں اپنے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، صرف اس شخص کی وجہ سے جو رات میرے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کر رہا تھا کہ میں کسی گروہ سے تعلق رکھتی ہوں گی، اور مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو وہ تصدیق کرنے آنٹی کے پاس پہنچ جائے گا، اور آنٹی بہت چالاک عورت تھیں، اس کے سامنے خود کو میری سب سے بڑی ہمدرد ثابت کر کے مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتی تھیں۔ بہرحال میں منہ ہاتھ دھو کر واش روم سے نکلی تو وہ خاتون مجھے اپنے ساتھ ڈائننگ روم میں لے آئیں، جہاں پہلے سے موجود شخص نے مجھے دیکھتے ہی چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، آ گئی ہوش میں؟ شہروز، مجھے تمہارا یہ انداز بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ خاتون نے فوراً اسے تنبیہ کی، پھر مجھے بٹھانے کے بعد خود بیٹھیں تو کہنے لگیں، یہ ہوش میں تو آ گئی ہے لیکن بول نہیں رہی، بولے گی بھی نہیں۔ اس نے اتنے یقین سے کہا کہ میں حیران رہ گئی، جبکہ خاتون نے سادگی سے پوچھا، کیوں انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی؟ کہیں غلطی سے منہ سے سچ نہ نکل جائے۔ حالانکہ اس سے سچ اگلوانا کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے چکر میں نہ پڑیں اور آپ فوراً اسے چھوڑ آئیں۔ کہاں چھوڑاؤں؟ کہیں بھی، یا اس سے کہیں خود ہی چلی جائے۔ میں شام میں آ کر اسے دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا تو میں نے کن آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر سر جھکا لیا تو خاتون فوراً میری طرف متوجہ ہو کر بولی، ارے تم ابھی تک ایسے بیٹھی ہو، ناشتہ کرو نا۔ پھر خود ہی سلائس پر جام لگا کر میرے ہاتھ میں تھمایا اور کھانے پر اصرار کرنے لگیں۔ پھر سارا دن وقفے وقفے سے وہ کبھی میرا نام پوچھتی، کبھی گھر کے بارے میں، اور اپنے طور پر مجھے یاد دلانے کی کوشش کرتی کہ میرا ان کی کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور میں اندر ہی اندر محظوظ ہوتی رہتی۔ اچھی خاتون تھی، البتہ ان کا بیٹا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ وہ صبح و شام اپنی ماں کو خوفزدہ کرنے کے لیے میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا کہ کتنی بار میرا دل چاہا چیخ کر اسے خاموش کروا دوں۔ اس وقت وہ انہیں چائے بنانے بھیج کر پہلی بار براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا۔ خاصا جارحانہ انداز تھا، سنو لڑکی، تم نے ماما کو بہت بے وقوف بنا لیا۔ اب سیدھی طرح بتاؤ کہ تم کون ہو اور کس مقصد کے تخت یہاں آئی ہو۔ میں نے بے بسی سے دیکھا تو دانت پیس کر بولا، خبردار میرے سامنے ایکٹنگ کی تو ابھی پولیس کے حوالے کر دوں گا، اور تم جانتی ہو پولیس والے کیا حشر کرتے ہیں، تمہارے جرائم تو وہ اگلوا ہی لیں گے، اس کے علاوہ دوسرے مجرموں کے جرائم بھی تمہارے کھاتے میں ڈال دیں گے، سمجھی تم؟ اور میں سمجھ کر بھی انجان بن گئی کہ 4 دن تو گزر ہی چکے تھے، باقی 2 دن بھی گزر جائیں گے۔ دیکھو، اس نے اچانک پینترا بدلا اور نرمی سے گویا ہوا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، یعنی اگر تم کسی مجبوری کے تحت جرائم پیشہ گروہ میں شامل ہو گئی ہو اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہیں راستہ بتا سکوں۔ مجھ پر اعتماد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں چپ چاپ دیکھتی رہی، پھر اسی طرح سر جھکا لیا تو غالباً وہ مجھے بتانے پر آمادہ سمجھ کر بولا، ہاں شاباش، بتاؤ کون ہیں وہ جنہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے؟
میں اندر ہی اندر پریشان ہو گئی۔ عجیب آدمی تھا، ایک ہی بات کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور کیوں نہیں سوچتا؟ میں نے کہا نا، مجھ پر اعتماد کرو، میں بہت خاموشی سے یہ معاملات یہیں نپٹا دوں گا اور تمہارا نام بھی نہیں آئے گا۔ تھوڑا بھی نہیں، پورا کا پورا ہفتی ہے۔ میں نے سوچا اور اٹھنے لگی تھی کہ اس کی ماما چائے لے کر آ گئیں، جنہیں دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ لو بیٹی چائے پیو۔ ماما نے چائے کا کپ مجھے تھمایا، پھر اسے کہنے لگی، میں نے آج ڈاکٹر ہمدانی کو فون کیا تھا، اس بچی کے بارے میں بتایا تو کہنے لگے چیک اپ کے بعد ہی کچھ کہہ سکیں گے، کل میں اسے لے جاؤں گی ان کے پاس۔ آپ خواہ ہاں اسے اہمیت دے رہی ہیں ماما، آپ دیکھ لیجئے گا، ڈاکٹر ہمدانی بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، تم سے کچھ کہنا ہی فضول ہے، پتہ نہیں کیا بگاڑ لیا ہے اس نے تمہارا۔ ماما ناراض ہونے لگی تو وہ اٹھ کر چلا گیا اور میرا دل چاہا اچانک کچھ بول کر اس عورت کو حیران کر دوں، اور میں ایسا کرنے جا ہی رہی تھی کہ ادھر سے اس نے انہیں پکار لیا۔ پھر رات میں جب میں سونے کے لیے لیٹی تو اچانک خیال آیا کہ خاتون صبح مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بات کر رہی تھیں، اور یہ میرے لیے کوئی ایسی پریشانی کی بات تو نہیں تھی، لیکن مناسب بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ایک تو میں ایسے ہی زبردستی کی مہمان بنی ہوئی تھی، اس پر مزید خرچ، گویا کسی طرح روکنا ہوگا۔ اس کے بعد میرا دھیان گھر کی طرف چلا گیا۔ میری گمشدگی سے آنٹی کس قدر پریشان ہوں گی، میں بخوبی اندازہ کر سکتی تھی، اور ان کی پریشانی میرے لیے نہیں بلکہ اس بات سے تھی کہ ڈیڈی کو کیا جواب دیں گی۔ ہو سکتا ہے ڈیڈی آ گئے ہوں، ایک ہفتے کا کہہ کر کے تھے ہمیشہ کی طرح، اور اکثر ان کی واپسی پہلے بھی ہو جاتی تھی۔ اس نیز پر سوچتے ہوئے میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے معلوم تو کرنا چاہیے، ورنہ ڈیڈی کے لیے میری گمشدگی ایک شوق ہوگی۔ مزید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنٹی اپنا دامن صاف رکھنے کے لیے میرے بارے میں کوئی ایسی کہانی سنا دیں جو ڈیڈ کے لیے اف نہیں۔ میں اس تصور سے کانپ گئی اور اس وقت گھر جانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ گھڑی کی طرف دیکھا، 1 بج رہا تھا، اور کراچی شہر میں تو اس وقت رات کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی باہر نکل کر میں کوئی رکشہ وغیرہ لے سکتی تھی۔ میں بیڈ سے اتر کر دروازے تک آئی اور ذرا سا کھول کر دیکھا۔ لاؤنج میں مدھم روشنی کے علاوہ باقی تمام لائٹس آف تھیں۔ یوں بھی گزشتہ 4 دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ 11 بجے ماں بیٹا سو جاتے تھے، اس لیے میں اطمینان سے کمرے سے نکل آئی۔ میرا ارادہ سیدھا باہر جانے کا تھا، لیکن لابی سے گزرتے ہوئے ٹیلی فون پر نظر پڑی تو سوچا پہلے گھر فون کر کے ڈیڈی کا معلوم کر لینا چاہیے۔ اگر وہ نہیں آئے ہوں گے تب تو جانا میرے لیے اور بھی خطرناک ہوگا۔ میں نے جلدی نمبر ڈائل کر کے ریسیور کان سے لگا لیا اور دعا کرنے لگی کہ دوسری طرف آنٹی نہ ہوں۔ کچھ دیر بعد جب شرفو کی آواز سنائی دی تب اطمینان ہوا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، سنو شرفو، یہ میں ہوں، صوبیہ، جلدی سے بتاؤ ڈیڈی آ گئے؟ نہیں آئے؟ اچھا دیکھو یہ نمبر لکھو، اور جیسے ہی ڈیڈی آئیں انہیں یہ نمبر دے کر کہنا مجھ سے یہاں بات کریں۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس تم احتیاط کرنا، خبردار میرے فون کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ چلو جلدی سے نمبر لکھو۔ میں نے اسے نمبر لکھوا کر فون بند کر دیا تو میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر میں جیسے ہی پلٹی میری چیخ نکل گئی۔ چند قدم کے فاصلے پر وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے جیسے میرے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں چیخی تو اس نے فوراً بھر کر اپنے مضبوط ہاتھ سے میرا منہ بند کر دیا، پھر کھینچتا ہوا کمرے میں لا کر چھوڑا اور جب آ کر بولا، ہاں تم مس صوبیہ، میرے کچھ پوچھنے سے پہلے سب بتا دیں ورنہ۔ اور اب کچھ چھپانا فضول تھا اور اسے اپنے حالات بتانا بھی ضروری نہیں تھا، اس لیے میں اپنے خواص درست کرنے کے بعد سنبھل کر بولی، آپ نے مجھے غلط سمجھا، میرا تعلق کسی گروہ سے نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی غلط ارادے سے یہاں آئی ہوں، بلکہ میں خود تو آئی ہی نہیں، آپ کی ماما لے کر آئی ہیں مجھے۔ ماما تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے تو نہیں لائی تھیں، انہوں نے تمہیں زخمی سمجھا، اور یہ کہ جب تم ہوش میں آ کر اپنے گھر کا اتا پتہ بتاؤ گی تو وہ تمہیں چھوڑ بھی آئیں گی۔ پھر تم نے یہ ناٹک رچا کر اپنے یہاں قیام کو طول کیوں دیا؟ اس کا چبھتا ہوا مشکوک لہجہ مجھے سخت ناگوار گزرا۔ اندر ہی اندر جزبز ہو کر بولی، یہ میری مجبوری تھی، مجھے کچھ دنوں کے لیے پناہ چاہیے تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ ماما اچھی خاتون ہیں اور میں یہاں محفوظ رہ سکتی ہوں تو مجھے اپنے یہاں قیام کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا۔ جھوٹ مت بولو، تمہارے ساتھ اگر کوئی مجبوری تھی تو تم ماما کو بتا سکتی تھی اور وہ تمہاری بات کا فوراً یقین بھی کر لیتی۔
خود تم نے ابھی اعتراف کیا ہے کہ وہ اچھی خاتون ہیں۔ ہاں وہ اچھی خاتون ہیں اور میں انہیں بتا بھی دیتی، لیکن آپ کی وجہ سے خاموش رہی۔ میری وجہ سے؟ جی، دیکھتے ہی آپ نے جو قیاسیں آرائیاں شروع کر دی تھیں کہ میں یہ ہو سکتی ہوں، میں وہ ہو سکتی ہوں، اس لیے مجھے احتیاط کرنی پڑی کہ آپ میری کسی بات کا یقین کریں گے نہیں اور میری انکوائری کرنے پہنچ جائیں گے، جس سے میرے لیے اور مشکلات کھڑی ہو سکتی تھیں۔ میں نے کہا تو وہ کچھ دیر مجھ پر نظریں جمائے رکھنے کے بعد بولا، یقین تو میں اب بھی تمہاری کسی بات کا نہیں کر رہا اور انکوائری بھی ضرور کروں گا۔ جلدی بتاؤ ابھی کسے فون کر رہی تھی، اور اگر نہ بتاؤں تو؟ اس کی حد درجہ بدگمانی پر میں سلگ گئی۔ تو میں اسی وقت تمہیں پولیس اسٹیشن لے جاؤں گا، چلیں؟ میں تیار ہوں۔ اس کی دھمکی سے مرغوب ہونے کی بجائے میں سچ مچ چلنے کو تیار ہو گئی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ چکرایا ہو، لیکن مجھ پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا اور چند لمحے رک کر کمرے سے نکل گیا۔ بڑا آیا انکوائری کرنے والا۔ میں بڑبڑاتی ہوئی گرنے کے انداز میں صوفے پہ بیٹھی تھی کہ وہ اپنے ساتھ ماما کو لے کر آ گیا اور میری طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، ماما یہ لڑکی خود پولیس اسٹیشن جانے کو تیار ہے، پوچھ لیں اس سے۔ خاتون کیونکہ نیند سے اٹھ کر آئی تھی، اس لیے نہ سمجھی کے عالم میں باری باری ہم دونوں کو دیکھنے لگیں، جبکہ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنی پریشان ہو گئی ہیں۔ تب میں نے اٹھ کر انہیں تھام لیا اور آرام سے بٹھانے کے بعد بولی، میں نے اتنے دن ناحق آپ کو پریشان کیا، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گی۔ اب آپ مجھے اجازت دیجیے۔ تو کیا تمہیں یاد آ گیا اپنا گھر، اپنا نام؟ اور حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساس سے ملغوب ہو کر انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر پوچھا تو میں نے نظر چڑھا کر بولی، مجھے سب یاد تھا آنٹی، کچھ نہیں بھولی تھی۔ اس کا مطلب ہے شہروز کے شبات سب غلط ہے، سب غلط ہیں، میں فوراً بولی اور جانے کیسے اس عورت کے سامنے بکھر گئی۔ آپ مجھے غلط نہیں سمجھے آنٹی، میں ایک شریف عزت دار باپ کی بیٹی ہوں، میری ماں نہیں ہے۔ ابھی چند سال پہلے میرے والد نے جس عورت سے شادی کی اس کی وجہ سے مجھے گھر چھوڑنا پڑا۔ وہ بہت چالاک عورت ہے، ڈیڈی پر پورا کنٹرول حاصل کر چکی ہے، بس ایک میرے معاملے میں ڈیڈی اس کی کوئی بات نہیں سنتے، جس سے وہ میرے خلاف اپنے دل میں بہت بغض رکھتی ہے، لیکن کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتی، بلکہ ڈیڈی کے سامنے تو وہ ان سے بھی زیادہ میرا خیال رکھتی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے آنٹی کہ مجھے کبھی اس پر شبہ نہیں ہوا تھا، اس کے برعکس کبھی کبھی مجھے اس پر رحم آتا، خصوصاً اس وقت جب وہ میرے بارے میں ڈیڈی کو کوئی مشورہ دیتی اور وہ فوراً ریجیکٹ کر کے کہتے کہ تمہیں میری بیٹی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید انہوں نے شروع میں ہی سمجھ لیا تھا کہ وہ میرے ساتھ فیئر نہیں ہے، اور میں نے اب سمجھا۔ اس کے باوجود میں ان سے خائف ہونے والی نہیں تھی۔ اگر مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا تو شاید میں اپنا دفاع کر لیتی، لیکن میں یکدم پریشان ہو کر گھر سے نکل آئی تھی۔ کس بات سے پریشان ہوئی تھی تم؟ خاتون نے ٹوکا تو مجھے اصل بات بتانا پڑی۔ اصل میں میرے ڈیڈی بزنس کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے ہیں اور ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اس نے اپنے کزن کو بلا لیا تھا، جس کے ساتھ میری شادی کر کے وہ ڈیڈ کے آنے سے پہلے ہی مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دینا چاہتی تھی۔ جس وقت وہ دونوں یہ پلان بنا رہے تھے، اتفاق سے اسی وقت میں کسی کام سے ان کے کمرے میں جا رہی تھی، اور ان کی باتیں سن کر میں اتنی پریشان ہوئی کہ واپس پلٹ کر اپنے کمرے میں نہیں گئی، بس وہیں سے باہر نکل کر بھاگنا شروع کر دیا، اور جانے کہاں آپ کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ میں خاموش ہوئی تھی کہ عقب سے وہ تالی بجا کر بولا، واہ کیا کہانی گڑی ہے، ماما یقیناً متاثر ہوئی ہیں۔ شہروز؟ ان کے گھورنے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، میرے سامنے آ کر بولا، بس یا اور کچھ؟ جو حقیقت تھی میں نے بتا دی، اب آپ چاہیں تو مجھے پولیس اسٹیشن لے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا تو اس سے پہلے ماما بول پڑیں، اس کی باتوں پر دھیان مت دو بیٹی، مجھے بتاؤ تمہارے ڈیڈی واپس کب آئیں گے؟ میں نے ابھی یہی معلوم کرنے کے لیے گھر فون کیا تھا، ابھی تک تو نہیں آئے، 1-2 دن میں آ جائیں گے، بس تم آرام سے رہو، جب تمہارے ڈیڈی آ جائیں گے تب میں خود تمہیں چھوڑ آؤں گی۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اٹھاتی ہوئی بولی، پریشان مت ہونا، 2 دن ہوں یا 2 ہفتے، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ شکریہ آنٹی، مجھے یقین ہے ڈیڈی جلدی آ جائیں گے۔ میں اس کی تیز چبھتی ہوئی نظروں سے بچنے کی خاطر خاتون سے پہلے کمرے سے نکل آئی۔ غالباً اس نے انہیں روک لیا تھا، اور اگلے 2 دن میں واقعی بہت آرام سے رہی۔ شاید خاتون نے اسے سمجھایا تھا یا سخت تنبیہ کی تھی، جو وہ یکدم خاموش ہو گیا تھا۔
جب ہی میں آرام سے رہی۔ تیسرے دن صبح ناشتے کے بعد میں نے خاتون سے اجازت لے کر گھر فون کیا اور شرفو سے ڈیڈی کی آمد کا سنتے ہی میں وہیں سے چلاتے ہوئے آئی، آنٹی ڈیڈی آ گئے ہیں، میں ابھی گھر جاؤں گی۔ پھر اسے دیکھ کر یکدم خاموش ہو گئی تو خاتون مسکرا کر بولی، ہاں ہاں چلتے ہیں، چلو شہروز تم آفس جا رہے ہو تو ہمیں صوبیہ کے گھر چھوڑ دینا۔ اس نے بڑی سعادت مندی دکھائی اور تمام راستہ آنٹی مجھے دھیرج سے سمجھاتی رہیں کہ مجھے جاتے ہی ڈیڈی کے سامنے ان کی بیوی کی سازش کا ذکر نہیں کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے ڈیڈی کی گھریلو زندگی متاثر ہوگی۔ میں نے ان کی بات سمجھ لی، وہ ٹھیک کہہ رہی تھیں، مجھے ہمیشہ اس گھر میں نہیں رہنا، جبکہ ڈیڈی کو اسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ بہرحال جب میں خاتون کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو ڈیڈی شرفو پر ناراض ہو رہے تھے کہ وہ میرا لکھوایا ہوا فون نمبر کہیں رکھ کے بھول گیا تھا۔ اب بتاؤ میں کہاں رابطہ کروں اپنی بیٹی سے؟ کہیں نہیں، میں کہتے ہوئے بھاگ کر ڈیڈی سے لپٹ گئی۔ کہاں تھی بیٹا؟ ڈیڈی نے مجھے اپنے سینے میں بھینچ کر پوچھا تو میں نے کن اکھیوں سے آنٹی کو دیکھا۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ان کی طرف سے دھیان ہٹا کر میں نے ڈیڈی سے پہلے خاتون کا تعارف کروایا، پھر سنبھل کر بولی، میں سدرا کی طرف جا رہی تھی ڈیڈی، راستے میں میرا ان آنٹی کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ مجھے اپنے گھر لے گئیں۔ 2 دن بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے یہاں فون کروایا تھا، لیکن شاید یہاں کا فون خراب تھا۔ کیوں آنٹی؟ ہاں، وہ پچھلے دنوں فون میں کچھ گڑبڑ تھی۔ میرے اچانک مخاطب کرنے پر آنٹی خود گڑبڑا گئی تھیں۔ ڈیڈی نے خاتون کا بہت شکریہ ادا کیا اور میں نے بہت اصرار سے انہیں کھانے تک روکے رکھا۔ یوں بھی ان کی ممنوع تھی بلکہ احسان مند، جنہوں نے اپنے بیٹے کی مخالفت کے باوجود مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ پھر کھانے کے بعد میں ڈیڈی سے گاڑی لے کر خود انہیں ان کے گھر چھوڑ آئی تو وہ بار بار مجھے اپنے گھر آتے جاتے رہنے کی تاکید کرتی رہی تھیں۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ میں نے ڈیڈی کو تو واقعی کچھ نہیں بتایا، البتہ آنٹی کو خبردار کر دیا تھا کہ میں ان کی سازش سے آگاہ ہو کر گھر سے گئی تھی اور اگر آئندہ انہوں نے میرے لیے ایسا کچھ سوچا تو میں ڈیڈی کو بتا دوں گی۔ یہ بہت ضروری تھا، ورنہ وہ میرے ساتھ اس سے بھی بھیانک کھیل کھیل سکتی تھیں۔ بہرحال اب میں اطمینان سے تھی تو کسی وقت اس نیک دل خاتون کے گھر میں قیام کے چند دنوں کو سوچ کر جہاں محظوظ ہوئی وہاں ان کے بیٹے شہروز احمد کی حد درجہ بدگمانی پر میں ابھی بھی سلگ جاتی تھی۔ کتنا یقین تھا اسے کہ میں کسی گروہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس وقت اس کی ہی باتیں سوچتے ہوئے میں نے اسے فون کر ڈالا۔ میرا مقصد اسے ہرٹ کرنا تھا۔ کون؟ میری آواز سن کر اس نے پوچھا تو میں جتلا کر بولی، راہ چلتی وہ لڑکی جسے آپ کی ماما گھر لے گئی تھیں۔ جی فرمائیے۔ او ہو، اب فرمائیے ہو گئی۔ میں مذاق اڑا کر بولی، خیر فرمانا نہیں، پوچھنا یہ ہے کہ آپ کی انکوائری کہاں تک پہنچی؟ کیسی انکوائری؟ وہ یقیناً انجان بن رہا تھا، وہ جو آپ میرے بارے میں کروانے والے تھے۔ کچھ پتہ چلا میں کس گروہ سے تعلق رکھتی ہوں؟ جی ہاں، کچھ پتہ تو چلا ہے۔ اچھا؟ میں زور سے ہنسی۔ ذرا میں بھی تو سنوں، مجھے بتانے میں کوئی اعتراض نہیں، بشرط تم جھٹلانے کی کوشش نہ کرو تو۔ اس نے کہا تو میں فوراً بولی، نہیں کروں گی، وعدہ۔ میں نے بہت محظوظ ہو کر ہوں کی آواز نکالی تو وہ قدرے رک کر بولا، تمہارا تعلق اس گروہ سے ہے جو سیدھا دل پر وار کرتے ہیں، کیا؟ ہاں، اور اپنے دل کو بچانے کی صحیح میں تمہاری ہر بات جھٹلاتا رہا، شاید میں ہارنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے تمہارے ساتھ غلط باتیں منسوب کر کے ایک طرح سے میں خود کو فریب دیتا رہا۔ وہ دھیرے دھیرے بولتا ہوا پتہ نہیں کیسا لگ رہا تھا۔ میں نے ریسیور میں اسے دیکھنے کی کوشش کی، پھر کان سے لگا لیا۔ پھر بھی میں ہار گیا۔ کیا تم اعتراف کرو گی کہ تم کسی گروہ سے تعلق رکھتی ہو؟ اف، میں جو اسے ہرٹ کرنا چاہتی تھی بری طرح نروس ہو گئی۔ تمہاری خاموشی کو میں کیا سمجھوں؟ وہ ماما کیسی ہیں؟ میں نے اپنی تئیں بات بدلی۔ ماما آنا چاہتی ہیں تمہارے گھر؟ بتاؤ کب لاؤں؟ جب آپ کا دل چاہے۔ اچھی بات ہے، جب میری انکوائری مکمل ہو جائے گی تب لے آؤں گا، اس نے کہا تو میں بے اختیار بولی تھی، اب اور کیا انکوائری کرنی ہے؟ ختم شد۔